السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب؟ امید ہے کہ آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ روز ہم نے ریڈیو پاکستان کے سابق سینئر پروڈیوسر جناب نسیم الدین خان صاحب کی کتاب ادب پارے، جو کہ سن 2019 میں منظر عام پر آئی۔ جناب نسیم الدین خان صاحب ریڈیو پاکستان کا جانا پہچانا نام، ریڈیو پاکستان کے مختلف اسٹیشنز پر رہے اور کراچی سے آپ نے اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر، مکمل ہونے پر ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ سن 2013 میں سندھ پولیس ریڈیو کا قیام عمل میں لانے کے لیے شخصیت کی تلاش تھی کہ کون ایسی تجربہ کار شخصیت ہے کہ جو سندھ پولیس کے نئے ریڈیو ایف ایم چینل کی نگرانی کر سکے، اس کے پروگرام ترتیب دے سکے۔ کون سا ایسا تجربہ کار ہمیں مل سکتا ہے؟ اور یوں تلاش ختم ہوئی اور جناب نسیم الدین خان صاحب کی خدمات سندھ پولیس ریڈیو کو حاصل ہوئیں۔ اسٹیشن ڈائریکٹر سندھ پولیس ریڈیو رہے آپ 2019 تک۔ 2013 میں جب قیام عمل میں آیا سندھ پولیس ریڈیو کا، تو وہاں نسیم الدین خان صاحب کی محبت اور وہاں ہمارے سندھ پولیس کے بہت اچھے پولیس آفیسر، شاعر اور براڈ کاسٹر جناب پولیس انسپکٹر غنی الرحمان انجم صاحب، انہوں نے ہمارا بھی تعارف کرایا کہ کیونکہ ہم بھی شاعری سے وابستہ ہیں، سو ادبی پروگرام وہاں پر جناب غنی الرحمان انجم صاحب پہلے سے کر رہے تھے، جبکہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن جاری تھی۔ دوسرا عمار اقبال صاحب، وہ بھی ادبی پروگرام کرتے رہے، معروف شاعر ہیں، نوجوان شاعر عمار اقبال صاحب۔ سو ہمیں بھی موقع ملا اور ہم نے بھی سن 2013 سے لے کر سن 2018 تک، اسی ماہ اپریل سن 2018 تک پروگرامز پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ عمار اقبال صاحب اپنی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ گئے، بالآخر 2018 میں ہمیں بھی چھوڑنا پڑا، اور یوں نسیم الدین خان صاحب بھی 2019 تک وہاں رہے۔ اب نسیم الدین خان صاحب، جو کہ ایک تجربہ کار ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر رہے، سندھ پولیس ریڈیو کا قیام عمل میں لائے، اس کے بانی رہے، تمام پروگرامز ترتیب دیے، سو ہمیں بھی وہیں سے موقع ملا۔ سو نسیم الدین خان صاحب کا ذکر خیر ہے۔ اس سے قبل آپ نے جناب نسیم الدین خان صاحب کی کتاب ادب پارے سے ایک مضمون حمد ذریعہ رحمت دو عالم سماعت فرمایا، پذیرائی فرمائی، اس کے لیے بندہ تہ دل سے ممنون و متشکر ہے، بےحد شکریہ۔ آج نسیم الدین خان صاحب کی اسی کتاب ادب پارے سے، جو کہ نسیم الدین خان صاحب کی یہ کتاب سن 2019 میں منظر عام پر آئی، یہ ہیں جناب نسیم الدین خان صاحب، اور ان کی یہ کتاب ادب پارے۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ نے ان کا ایک مضمون، ایک ادب پارہ حمد ذریعہ رحمت دو عالم سماعت فرمایا تھا۔ اب پیش خدمت ہے اسی کتاب کا ایک اور دوسرا مضمون، یعنی ادب پارہ نعت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں جناب نسیم الدین خان صاحب نے تحریر فرمایا کہ زیر نظر، یعنی اس وقت ہمارے زیر نظر ہے، زیر نظر ادب پارے کے سلسلے میں موضوع کے اعتبار سے اس شعر کی روشنی میں اپنے اظہار خیال کا آغاز کرتا ہوں کہ تیرے سوا نہیں کوئی آئینہ حسن ذات کا، تیرے سوا نہیں کوئی آئینہ حسن ذات کا،
رنگ صفات تجھ میں ہے خالق کائنات کا۔ آگے تحریر فرماتے ہیں نسیم الدین خان صاحب کہ اس موضوع سے پہلے میں نے حمد ذریعہ رحمت دو عالم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ نعت گوئی یعنی نعتیہ شاعری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی جذبے کو نعتیہ شاعری میں منتقل کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ نعت گوئی کے سلسلے میں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اردو ادب کی صنف نعت کی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں شعر اور ادب کو حرز جاں بنانا، اسے اپنا وظیفہ قلب بنانا اور اپنی فکر کے درجوں تک پہنچانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ دنیا بھر میں فروغ نعت کے لیے کام ہو رہا ہے، بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فروغ نعت کے لیے جو کام سامنے آ رہا ہے وہ قابل تحسین ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ نعتیہ شاعری دنیائے اردو کی اہم ترین صنف سخن ہے اور آج کی نعت میں اردو زبان اس کنائے علامات نئی تخلیقی سطح پر ابھرتے بلکہ وجود نو پاتے نظر آتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک شعر کہ تھے عالی مرتبہ سب انبیاء اول سے آخر تک، تھے عالی مرتبہ سب انبیاء اول سے آخر تک، مگر سرکار سا کوئی نہیں اول سے آخر تک بے شک۔ نسیم الدین خان صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ نعت گوئی کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ ایمانی کی طرح دائرہ محسوسات میں لانا لازمی ہے۔ گویا بڑے تخیل کے باوجود کمال عشق کے بغیر نعت میں نذرانہ عقیدت کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اسی حوالے سے ایک شعر کچھ اس طرح زبان پر آتا ہے کہ مٹا دل سے غم زادِ سفر آہستہ آہستہ، مٹا دل سے غم زادِ سفر آہستہ آہستہ، تصور میں چلا طیبہ مگر آہستہ آہستہ۔ نعت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے کہ ہزاروں صفحات لکھے جائیں پھر بھی اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے خداوند کریم سے خصوصی دعا گو ہوں کہ عہد حاضر کے نعت گو شعراء کرام کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفاقی قوت کے ساتھ نعت گوئی کا سفر جاری رکھنے کی توفیق برقرار رہے، آمین الہی آمین۔ اور یہ آخری لائن اور بچوں اور جوانوں اور خواتین سب کے دلوں میں نعت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق و شوق بسا رہے۔ بس اسی نام کی خوشبو ہے میرے ہونٹوں پر، بس اسی نام کی خوشبو ہے میرے ہونٹوں پر، بس یہی نام دو عالم میں بڑے کام کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہیں جناب نسیم الدین خان صاحب، ہمارے عہد کے سینئر معمر براڈ کاسٹر اور اہل قلم، جن کی یہ کتاب ادب پارے منظر عام پر آئی۔ یہ ہیں جناب نسیم الدین خان صاحب، اور ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر رہے، اس کے بعد سندھ پولیس کا قائم شدہ ریڈیو FM 88.6 کے بانیوں میں سے ہیں، اسٹیشن ڈائریکٹر رہے۔ اب ان کی ایک اور کتاب آ چکی ہے جس سے بھی گائے گئے 50 برس کا جو ان کا براڈ کاسٹنگ کا تجربہ ہے، اور اس میں پیش آنے والے، اس عرصے میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان سب کو قلم بند کرتے ہوئے ایک اور کتاب منظر عام پر ان کی آ چکی ہے، اور اس سے بھی انشاءاللہ آئندہ کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، اور پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو فیس بک پر ہر اتوار اور ہر ہفتے کی شب 10 بجے اور ہر بدھ کی شب 10 بجے ناچیز پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اور اس میں رفتگاں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے جن کی شعراء کرام کی برسی آتی ہے۔ اب جیسے ہم ہفتے کی شب حاضر ہوں گے تو ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل، ان 4 ایام میں جہاں تک ہمارے علم میں بات آئے گی کہ کس اہل قلم کی برسی ہے، کس اہل قلم کا یوم ولادت ہے، ان کی تخلیقات اور ان کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو رہتی ہے، پروگرام میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب ہم منگل تک کو کور کر لیں گے ہفتے کی شب، تو پھر بروز بدھ 10 بجے شب جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 ایام میں جو تاریخیں ہوتی ہیں ان میں رفتگاں اور عہد حاضر کے وہ شعراء کرام جن کا یوم ولادت ہوتا ہے ان کے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یوں اس طرح عہد رفتہ کے شعراء کرام اور عہد رواں یعنی عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلاموں پر مشتمل یہ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے آپ کی خدمت میں بندہ ناچیز پیش کرنے حاضر ہوتا ہے۔ آپ سراہتے ہیں، اور اس کے بعد FB لائیو کے بعد یہ پروگرام یہاں YouTube پر بھی ہمارے فرزند محمد موسیٰ عابدی جو کہ ثنا خاں بھی ہیں وہ شیئر کر فرما دیتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ تعاون کے بغیر تو گاڑی چل نہیں سکتی ہر شعبے میں زندگی میں، اور ہمارے تمام اہل خانہ اس میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ۔ آپ نوازتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اپنی قیمتی آرا سے نوازتے ہیں، بہت شکریہ۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب اور محترمہ اور بہت سے لوگ، بہت سارے نام رہ جائیں گے، آپ سب کی محبتوں اور عنایتوں کا بہت شکریہ۔ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، 60 بہاریں دیکھ چکے ہیں، 60 برس کے بعد ہم جب نومبر 2024 میں اپنی سروس سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اب ہفتے میں 2 پروگرام پیش کرنے حاضر ہو جاتے ہیں، سو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اس کے لیے بندے ناچیز تہ دل سے ممنون و متشکر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اسی طرح آئندہ بھی ویڈیوز آپ کی بصارتوں کی نظر اور سماعتوں کی نظر ہوتی رہیں گی۔ ظاہر ہے کہ اب تو جدید دور ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے تو بصارتوں کی نظر عکس آ جاتا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے، سو اپنی قیمتی آرا سے نوازیے گا۔ نسیم الدین خان صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے معمر براڈ کاسٹر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ 2 کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں، آج ان کی اس کتاب سے یہ دوسرا مضمون آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوا، انشاءاللہ زندگی بخیر۔ اور یاد سے 26 اپریل بروز ہفتہ، اور 26 ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر آج شب 10 بجے حاضر ہوں گے FB لائیو شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔